افرنگ زادہ آج کی نظم ضرب کلیم۔ افرنگ زادہ یعنی یورپی تہذیب میں ڈوبا ہوا۔ آج کل کے ہمارے خاص کر وہ نوجوان جن کا یہ فرمانا ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر زندگی گزارنی ہے تو باہر جائیں، یورپ کے کسی ملک میں۔ تیرا وجود سراپا تجلی و افرنگ کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر۔ آج کے اس نوجوان کو خطاب کرتے ہوئے مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ جو اہل یورپ کی تہذیب اور ثقافت کا پرتو یا روشنی لیے ہوئے ہیں، پرتو یعنی سایہ عکس، اور کہتے ہیں تمہاری ہستی یورپ کے عمارت گروں نے تعمیر کی ہے، یعنی تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے ظاہری جسم اور تمہارے باطنی معاملات یعنی روح اور افکار دونوں اہل یورپ کا رنگ لیے ہوئے، یعنی یورپی تہذیب میں رنگے ہوئے ہیں۔ تجلی افرنگ یعنی اہل یورپ کی تجلی، مگر یہ پیکر خاکی خودی سے ہے خالی، فقط نیام ہے تو زر رنگ و بے شمشیر۔ پیکر خاکی یعنی مٹی کا جسم، یعنی آدمی ظاہری، فقط صرف نیام میان زر نگار جس پر سونے کے نقش ہوں، بے شمشیر بغیر تلوار، یعنی تو اپنی ہستی مٹا کر یورپی تہذیب کے رنگ میں رنگا جا چکا ہے، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ تیرا مٹی کا بدن یعنی تو خود شناسی سے خالی ہے، یعنی تیری خودی کا جوہر جو ہے وہ عیاں نہیں ہے، تو ایسی میان کی مانند ہے جو ظاہر میں تو سونے کے نقش و نگار رکھتی ہے لیکن اندر تلوار سے خالی ہوتی ہے۔ اگر تو خود آگاہ ہو جائے، اپنے آپ کو جان لے، تو کبھی یورپ والوں کے پھندے میں نہ پھنسے۔ اب یہ آگے دو شعر بڑے اہم ہیں۔ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا۔ یعنی وہ جو افرنگ زادہ یعنی یورپی تہذیب کا پروردہ جو نوجوان ہے، اس کی اندرونی فکر کا جائزہ لیتے ہوئے مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ تو سر سے پاؤں تک فرنگی تہذیب میں ڈوبا ہوا ہے، تو مادیت کی رو میں اس قدر بہہ گیا کہ خدا کی ہستی کا انکار کر رہا ہے۔ میرے نزدیک تیرا یہ انکار دراصل تیری اپنی ہی ہستی کا انکار ہے۔ جیسے اپنی ہستی کا احساس ہوگا تجھے، وہ ہستی کو کسی خالق کا کرشمہ سمجھتے ہوئے اس خالق سے انکار نہیں کر سکتا جسے اپنی ہستی کا احساس ہو جائے۔ وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نمود، کر اپنی فکر کے جوہر ہے بے نمود تیرا۔ نمود کہتے ہیں نا ظاہر ہونا، بے نمود ظاہر نہ ہونا، جوہر اصلیت، وجود ہستی، یعنی خدا کے وجود سے انکار کرنے والے کو مرشد اقبال مخاطب کر رہے ہیں، کیا تجھے معلوم بھی ہے کہ وجود کیا ہوتا ہے؟ وجود نام ہے صرف اپنی خودی کے جوہر کو نمایاں کرنے کا۔ جو وجود خودی کے جوہر یعنی اصلیت سے محروم ہے وہ وجود نہیں، کچھ اور ہے،
اس لیے خدا کے وجود پر بات کرنے سے پہلے تو اپنی فکر کر، کیونکہ تیرا جوہر خودی بے نمود یعنی ظاہر نہیں ہے۔ خودی کی نمود سے پہلے اپنی ہستی تو ثابت کر، پھر خدا کے وجود کی بھی بات کر کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا میں مرشد اقبال نے جو فرمایا کہ یعنی تیرا جوہر خودی جو ہے وہ نمایاں نہیں ہے۔ اب یہ جوہر خودی کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا اپنے بڑے بابا جی کا، جن کا اشفاق صاحب ذکر کرتے ہیں اکثر زاویہ میں بھی اور اپنی کتابوں میں بھی، اپنی زندگی میں کرتے رہے۔ حضور سہیں بابا فضل شاہ صاحب علیہ رحمت، جو میرے بابا جی کے بابا جی تھے، یعنی ہے میرے بڑے دادا بابا جی، ان کا واقعہ اشفاق صاحب سناتے ہیں، اور کچھ تھوڑا سا ذکر میرے بابا جی نے بھی اس واقعے کا کیا تھا۔ وہ اب یہ اس کو اب پیش نظر رکھیں کہ جو جوہر خودی ہے یہ کیا ہے، اس کو نمو پذیر کس طرح کرنا ہے، یعنی اس کی اصلیت جو ہے اس کو کیسے لانا ہے سامنے۔ تو یہ اب میں آپ کو یہ واقعے کے ضمن میں سمجھاؤں گا کہ یہ جو جوہر خودی ہے جس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس کو عیاں کر۔ تو اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم ڈیرے پر بابا جلال اور بابا حیدر میں بڑی لڑائی ہو گئی۔ اب بابا جلال جو تھے وہ سبز کپڑے پہن کر سروس دیا کرتے تھے لوگوں کو، یعنی لوگوں کو روٹیاں لا کر کھلاتے تھے، پانی وغیرہ پلاتے تھے، اور یہ ان کی ڈیوٹی تھی پورے وہاں آستانے پر۔ جبکہ جو حیدر بابا تھے وہ تندور میں روٹیاں لگاتے تھے۔ اب جو آدمی تندور کے پاس روٹی لگاتا ہے اور آگ پر دیر تک بیٹھتا ہے، یعنی نزدیک رہتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے مزاج میں کچھ گرمی آ جاتی ہے، تو وہ بڑی محبت سے روٹی لگاتے تھے، ساری گرمی برداشت کرتے تھے۔ لیکن ایسی روٹی لگاتے تھے کہ اتنی پیاری خوشبو آتی تھی، اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ ہم وہ روٹی کھاتے بھی تھے تو جی خوش ہو جاتا تھا۔ اور بابا جلال کام کرتے کرتے اتنے تھک جاتے تھے، یعنی ظاہر سارا دن لوگوں کا تانا بانا رہتا تھا بابا جی کے ارد گرد، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو ان کو روٹی دینا، ان کو بٹھانا، ان کو پانی پلانا، تو ظاہر ان کے اندر بھی تھکان کی وجہ سے تھوڑا سا آدمی جو ہوتا ہے وہ ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، یعنی تھوڑی سی مطلب خلش سی جی آ جاتی ہے، یعنی تھوڑی جی طبیعت میں جو ہے نا وہ تیزی آ جاتی ہے۔ تو جو کہ اکثر اوقات آپ دیکھیں کہ ہوٹلوں پہ بھی جو بہرے وغیرہ ہوتے ہیں، ظاہر وہ بھی انسان ہوتے ہیں لیکن تھک جاتے ہیں، تو بعض اوقات وہ کسی تھوڑا سا سخت جواب دے دیتے ہیں کسی گاہک کو۔ اور بابا جلال جو تھے ان کی عمر بھی ظاہر کافی تھی۔ تو ہوا یوں کہ جب بابا جلال اور بابا حیدر کے درمیان جو ہے نا جھگڑا ہوا، تو ایک دن جھگڑا ہوا تو وہ اتنی سنگین صورت اختیار کر گیا کہ تندور سے روٹی نکالنے والی جو وہ سیخ ہوتی ہے وہ بابا حیدر کے ہاتھ میں تھی، ظاہر وہ روٹیاں لگاتے تھے تو وہ گرم بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے غصے میں تندور سے باہر نکالی اور زور سے بابا جلال پر چلائی، تو وہ خوش قسمتی سے بچ تو گئے، لیکن انہوں نے بھی غصے میں آ کر روٹیاں جو تھی نا وہ زمین پر پھینک دی، اور وہ روتے ہوئے نا
شکایت کی غرض سے حضور سلطان الحقیقت کے پاس آئے اور ساری کہانی سنائی. تو حضور سائیں سلطان الحقیقت نے فرمایا کہ اچھا ہم اس کی خبر لیتے ہیں. تو حضرت سلطان الحقیقت نے اشفاق صاحب کو کہا کہ جاؤ اور حیدر کو بلا کر لاؤ. تو اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ میں ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گیا. وہ تندور کے پاس کھڑا ویسے ہی غصے میں بڑا گرم تھا. تو ایک تو باہر سے آگ تو دوسرا غصے میں. تو اس کی طبیعت کے اندر بھی تندور جل رہا تھا کیونکہ تازی لڑائی ہوئی تھی بابا جلال سے. تو خیر میں نے جا کر پہلے تو سلام پیش کیا اور پھر کہا کہ آپ کو بابا سائیں بلاتے ہیں. تو کہنے لگا اچھا آتا ہوں. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں بابا حیدر کو لے کر تو حضور کے سامنے پیش ہو گیا. تو پیش ہوتے ہی بابا حیدر کہنے لگا ہاں جی بتائیں سرکار جی. یعنی لہجہ جو تھا وہ ذرا سخت تھا تو غصے میں تھے. ظاہر تازی لڑائی ہوئی تھی بابا جلال سے. لیکن جو ہمارے بڑے بابا جی سلطان الحقیقت حضرت فضل شاہ صاحب علیہ وہ سر جھکا کر بیٹھے رہے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے پھر کہا کہ میں نے بھی اشفاق صاحب کہتے ہیں میں نے بھی بابا جی سے کہا کہ حضور حیدر صاحب آ گئے ہیں. اس پر انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا. اب یہ مقام ہے وہ جوہری, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یاد رکھیں کہ جوہری وہ جو خودی کا جوہر ہے, جو وجود کا جو اصلیت جو ہے وہ کیسے اجاگر ہوتی ہے. تو حضور سلطان الحقیقت نے سر اٹھایا, اوپر دیکھا اور مجھ سے مخاطب ہوئے. اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تم کس کو لے آئے ہو؟ میں نے کہا تھا کہ حیدر کو بلا کر لاؤ. تو اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ حضور یہ بابا حیدر ہی ہیں. تو بابا جی فرمانے لگے نہیں یہ تو تم اس کا خول اٹھا لائے ہو. وہ جو اصل ہے نا, اصل وہ کہاں چلا گیا, اسے پکڑ کے لاؤ. اب وہ اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دم بڑا حیران اور پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو میں نے کہا حضور یہی تو ہیں. تو اس پہ پھر حضرت سلطان الحقیقت فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا دل بہت تنگ ہو جائے اور وہ غصے میں آ جائے, شدت میں آ جائے, تو وہ اپنا وجود چھوڑ دیتا ہے. اور جب آدمی اپنا وجود چھوڑ دیتا ہے تو برہنہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے اوپر کوئی بھی چیز حملہ کر سکتی ہے, اسے اپنے دام میں لا سکتی ہے. تو اپنے بچاؤ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے وجود کے اندر رہیں, اور جب آپ کے اوپر کوئی ایسی مصیبت پڑنے والی ہو یا پڑ جائے جس کا اندیشہ ہو, تو پھر آپ کو حق پہنچتا ہے کہ ٹٹول کر دیکھیں اپنے اندر. اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کا راز یہ ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی ایسی افتادات پڑے, مصیبت آئے, تو خاص طور پر غصے کی حالت میں تو غور کریں کہ کہیں میں اپنے وجود سے نکل کر باہر تو نہیں کھڑا ہو گیا. اور اگر ایسا ہے تو خود چھلانگ لگا کر واپس اپنے وجود میں گھس جائیں. جو ہی آپ اپنے وجود کے اندر واپس جائیں گے آپ محفوظ ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے نا اپنے وجود سے باہر نکلنا, یعنی
حضور فضل شاہ صاحب فرماتے کہ یہ ہے اپنے اس خودی کے جوہر کو، اپنی اصلیت کو کھونا، کیونکہ آپ کی تخلیق کرنے والا جو ہے وہ خالق کائنات، اس نے جو آپ کے اندر خوبیاں رکھی ہیں تو وہ اسی صورت میں اجاگر ہو سکتی ہیں جب آپ فطرت کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو وہ جیسے ہی آپ اپنے وجود سے باہر نکلتے ہیں تو پھر مرشد اقبال کے بقول کہ میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا، چے جا کے تو خدا کے وجود پہ بات کر رہا ہے۔ تو جب بھی آپ پر کوئی ایسا وقت آئے تو فوراً اپنے آپ میں چلے جائیں۔ یہ جو اپنا آپ ہے نا، یہی وہ جوہر ہے خودی کا، یعنی اپنی اصلیت کو پہچانیں اور اسے پھر پکڑ لیں اور اس پہ ثابت قدم ہو جائیں، تو کبھی بھی آپ بہکیں گے نہیں، غصہ آپ پہ کنٹرول، آپ پہ حاوی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے وجود کے متعلق جو مرشد اقبال نے فرمایا کہ جوہر خودی کا جو پہلو ہے وہ تم پہ نمایاں نہیں ہے۔ تو وہ اس طرح نمایاں ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، غصے پہ کنٹرول رکھو۔ غصے پہ کنٹرول رکھنے سے آپ اپنے وجود سے باہر نہیں آئیں گے، آپ اپنی اصلیت سے باہر نہیں آئیں گے، آپ اپنے اندر رہیں گے اور آپ کا اصل آپ کے اندر ہے، جو آپ کی روح ہے۔ اور روح جو ہوتی ہے وہ تو امن پسند ہے، وہ پاک ہوتی ہے، سکون والی ہوتی ہے، اس میں اس قسم کے معاملات نہیں ہوتے۔ تو جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اپنی روح کی طرف پلٹ جائیں، یعنی روح جو ہے وہ آپ کی اصل ہے۔ یہی وہ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کا جو جوہر ہے، اور اسی ضمن میں یہ واقعہ اور فضل شاہ صاحب فرماتے ہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔